مشروط العصر امام زمان آواز بلند صلوات فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات. سورہ مبارکہ انفال کی آیت جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ یہ غرر آیات میں سے، غرر آیات قرآنی میں سے، اس آیت کی جامعیت اور تأثیر بے پناہ ہے. ظاہری ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا. قرآن مجید کی اس آیت کے مفردات یعنی ایک ایک کلمے میں بھی غور کیجئے تو مباحث کے بے پناہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. کل ایک جملہ میں نے عرض کیا تقریر میں، لیکن خود اس کی وضاحت نہیں کر سکا. وقت کی محدودیت ہوتی ہے، مجلس کے تقاضے ہوتے ہیں. آپ غور فرمائیں کہ جو لفظ خود قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی فرقان، جو لفظ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے کہ خود آپ کی ذات گرامی فرقان ہے. جناب امیر علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے کہ آپ کی ذات گرامی فرقان ہے. توریت کے لیے استعمال ہوا کہ فرقان ہے. ایک اعتبار سے آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت خاتم علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ فرقان کی حیثیت رکھتے ہیں. فرقان کے کلمے کی یہ عظمت ذہن میں رہے اور پھر اس وعدہ الہی پر غور کریں. کتنا بڑا لطف ہے، کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ پروردگار یہ وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم
مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہارے اندر فرقان پیدا کر دوں گا. کیا قیامت کا وعدہ ہے. یہ ایسے ہی سرسری طور پہ آپ گزر جائیں گے اسے سن کے اور پڑھ کے. قرآن کی آیت ہے آخر. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تم تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، میرا لحاظ رکھو گے، میری پرواہ کرو گے، تو میں تمہارے لیے فرقان قرار دوں گا. کیا احسان ہے. قابل غور بات ہے. پروردگار عالم نے یہاں پر ضمیر استعمال نہیں کی بلکہ لفظ اللہ استعمال کیا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ کی پرواہ کرو گے، اللہ کا لحاظ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا. اللہ اس میں ذات و اس میں جامع ہے. یہیں سے اور اس سے قبل سورہ مبارک بقرہ ہی میں ایک مقام پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں تعلیم دے گا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں تعلیم دے گا. یعلمکم اللہ، یعلمکم اللہ، اللہ تمہیں تعلیم دے گا. اللہ معلم ہوگا، تم متعلم ہوگے. توجہ ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. اس اعزاز کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. بس کوشش یہ کریں کہ یہ اعزاز، یہ عزت، لیکن نا کسی بڑے اسکول میں ہو، کسی بڑے کالج میں ہو، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے. اور کسی اچھی یونیورسٹی میں بھی جانے کے بعد آکسفورڈ پہنچ گئے، کیمبرج پہنچ گئے، کہیں پہنچ گئے، تو جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پھر ایک ڈپارٹمنٹ میں کئی پروفیسر ہوتے ہیں، تو چاہتے ہیں جو دنیا کا سب سے مشہور پروفیسر ہو وہ میرا خاص استاد ہو. میں پی ایچ ڈی کروں تو اس کی نگرانی میں کروں. میرا سپروائزر، میرا گائیڈ، میرا ٹیچر وہ پروفیسر ہو کہ جو دنیا کا سب سے مانا جانا پروفیسر ہو. کوشش ہوتی ہے، یعنی سب سے بڑے استاد کی تلاش ہوتی ہے، اور وہ اپنے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے. یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خدا فرما رہا ہے تم تقوی اختیار کرو، میں تمہیں پڑھانے کے لیے موجود ہوں، میں تعلیم دوں گا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ تمہیں تعلیم دے گا. اللہ اکبر. غور کیجئے. ماہ مبارک رمضان ہے اور آج جو شب ہے وہ شب قدر ہے، 23ویں شب قدر. یہ عزم کر لیجئے کہ آج کی شب ایک رشتہ خدا سے ایسا قائم ہو جائے کہ آپ اس کے شاگرد ہو جائیں، وہ آپ کا معلم ہو جائے. عہد کیجئے اپنے نفس کے ساتھ کہ آپ اللہ کی پرواہ کریں گے، اللہ کا لحاظ کریں گے، آپ تقوی اختیار کریں گے. تقوی مناسبت ہے اس لیے دہرا رہا ہوں، ورنہ یہ بات تو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ لفظ تقوی کا ترجمہ جو ڈر اور خوف سے کیا جاتا ہے یہ مناسب ترجمہ نہیں ہے. اللہ ڈرنے کی شے نہیں ہے، اللہ تو محبت کرنے کی شے ہے. بارہا میں نے عرض کیا ہے.
اور تقوی کے مادے میں بھی خوف کے معنی نہیں ہے، حفظان کے معنی ہے۔ تقوی یعنی حفاظت کرنا، بچنا، بچانا۔ اسی ایک روٹ ورڈ سے، بارہا میں نے عرض کیا ہے، مکرر عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اسی ایک روٹ ورڈ سے تقیہ بھی ہے اور اسی سے تقوی بھی ہے۔ تقیہ نام ہے صاحب ایمان کو بچانے کا، اور تقوی نام ہے خود ایمان کو بچانے کا۔ تقیہ نام ہے دیندار کو بچانے کا، تقوی نام ہے دین کو بچانے کا۔ تقیہ نام ہے صاحب مذہب کو بچانا، اور تقوی نام ہے خود مذہب کی حفاظت کرنا۔ مومن جب باقی نہیں رہے گا تو ایمان تو مظروف ہے نا۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ مومن کے دل میں۔ تو نفس مومن، روح مومن، قلب مومن، وجود مومن، ظرف وجود مومن ظرف ایمان ہے۔ ظرف نہیں رہے گا تو مظروف کہاں ہوگا؟ اس لیے ظرف کا بچانا بھی ضروری ہے، مظروف کا بچانا بھی ضروری ہے۔ اس پیکر کا محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے، اس جسم کا محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے، اس قالب کا محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے، اس وجود کا محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے، اور وہ جو اس وجود کے اندر نور ودیعت کیا گیا ہے اس نور کو بھی مقدر ہونے سے بچانا ہے۔ اس لیے بچانے کا مفہوم ہے، حفاظت کا مفہوم ہے، حفظان۔ آپ خدا کے لیے اپنے جسم کو اور اپنی جان کو بچائیں گناہوں سے، آلودگیوں سے۔ اب دیکھیے ایک کے بعد ایک وعدے ہیں اس میں۔ ایک وعدہ تو یہ ہے جو خود سب سے بڑا وعدہ ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کہ تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا، وہ قوت امتیاز جو حق و باطل کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان، خیر و شر کے درمیان، حسن و قبح کے درمیان تمیز پیدا کر دے گی۔ دوسرا وعدہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ دیکھیے ایک یہ ہوتا ہے کہ تمیز، قوت تمیز ہے، اچھائی اور برائی کو پہچانتے ہیں۔ یعنی آج سے اگر آپ کے اندر، ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہوئی تو اب جو آنے والے زندگی کے لمحات ہیں اس میں ہم پہچان کے قدم اٹھائیں گے، لیکن پچھلی زندگی میں جو کچھ ہم کر چکے اس کا کیا ہوگا؟ جو برائیاں پہلے سے ہمارے اندر راسخ ہو چکی موجود ہیں، جو دامن وجود پر ہمارے داغ لگے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہاں بھی لطف الہی اور کرم الہی شامل حال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس وقت، بتائیے کس کے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ ہمارے اندر کی برائی ختم ہو جائے؟ کوئی سی بھی برائی ہو، فرض کیجئے کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے، اچھی بات تو نہیں، غصہ زیادہ آتا ہے تو بیوی بچے بھی کبھی چڑ جاتے ہیں، اپنی اولاد، بیوی، شریک حیات، اپنے عزیز بھائی، اعزاء اقربا اس غصے سے ناخوش ہوتے ہیں۔ بیجا غصہ آنا برائی ہے، بجا غصہ آنا برائی نہیں ہے۔ بجا غصہ آنا چاہیے، بیجا غصہ برائی۔ اگر یہ برائی ہے کہ حد سے زیادہ غصہ آتا ہے، ایک برائی ہے معمولی سی، آپ معمولی سمجھتے ہیں، یہ برائی غیر معمولی برائی ہے، اور کون نہیں چاہتا کہ یہ اپنے اندر سے دور ہو جائے؟ کوشش کرتا ہے انسان کے دور ہو جائے، پھر بھی دور نہیں ہوتی۔ یہاں پر خدا کی مدد درکار ہوتی ہے۔ خدا ہے جو ہمارے اندر سے اس برائی کو دور کر سکتا ہے، اور اسی پہ قیاس کر لیں، چھوٹی بڑی بہت سی برائیاں ہو سکتی ہیں، نفس میں
حسد ہے، حسد ایک عام برائی ہے. کسی دوسرے کے پاس اللہ نے کچھ نعمتیں دی ہیں، کچھ صلاحیتیں دی ہیں، حسن ہے، جمال ہے یا علم ہے، کچھ ہے، قوت ہے، کوئی بھی نعمت خداوندی ہے جو دوسرے کے پاس ہے اور وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے. اب جس کے پاس ہے اس کی نسبت سے حسد پیدا ہو جانا ایک عام بات ہے یہ برائی، اور بہت بڑی برائی ہے. حسد کے بارے میں تعبیر حدیث میں یہ آئی ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. لکڑی کیا ہو جاتی ہے؟ پھر جل کے راکھ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جس طرح لکڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح حسد انسان کے اعمال کو، نیکیوں کو، اس کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے. کتنی بڑی برائی ہے. لیکن یہ ایک عام ہے. بھائی بھائی میں حسد ہو جاتا ہے، سگے بھائیوں میں، دوستوں میں حسد ہو جاتا ہے. باہر دوست ہیں، بباطن ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش و ابتلاء اور مصیبت یہ تھی کہ ان سے حسد کرنے والے بہت تھے. آپ کے علم سے حسد کرنے والے، آپ کی شجاعت سے حسد کرنے والے، رسول سے آپ کی قربت سے حسد کرنے والے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انعامات فرمائے تھے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اس سے حسد کرنے والے بے پناہ لوگ تھے. تو اس حسد سے کون بچا سکتا ہے؟ کچھ اعمال، کچھ آداب، کچھ طریقے تو ہمیں سکھائے گئے ہیں. دیکھیے، دو علم ہیں ایسے کہ ان دو علموں سے، ان دونوں علوم سے بہت فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسے ڈسکس کرنا چاہیے. ایک ہے علم اخلاق، ایتھکس. علم اخلاق، اس کی بزمیں منعقد ہونی چاہیے. علم اخلاق کا درس ہونا چاہیے. یہ علم تھیوریٹیکل بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے. علم اخلاق پر کتابیں اور رسالے اور مقالے تمام اہم فلاسفہ نے لکھے ہیں، ارسطوٹل سے لے کے آج تک. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی اصل زبان جو ہے وہ فقہ کی زبان نہیں، اخلاق کی زبان ہے. بہرحال علم اخلاق یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو کس طرح اور پروان چڑھائیں، اور جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو کیسے دور کریں. کبھی کبھی ہم انسان ہیں نا، کبھی کبھی ہماری بعض خوبی بھی حد سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو برائی بن جاتی ہے. علمی جستجو، کنجکاوی، نامعلوم باتوں کو معلوم کرنے کی دھن، یہ خوبی ہے، اچھائی ہے. لیکن اگر ہر ایک کے بارے میں انسان کے اندر یہ فطرت پیدا ہو جائے، اپنے دوستوں کے بارے میں، عزیزوں کے بارے میں، کہ ان کی باتیں ٹوہ میں، جسے کہتے ہیں ٹوہ میں لگے، تو یہی برائی ہے اور نہایت بدترین برائی ہے. کبھی کسی کے حالات کی جستجو نہیں کرنا چاہیے. یہ عہد کیجیے گا، آج یہ سب عہد کیجیے گا. آج شب اللہ سے اور خود اپنی ذات سے عہد کیجیے گا کہ یہ چیزیں نفس سے دور کرنی ہیں. یہ تقویٰ کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہوگا. بہرحال علم اخلاق سے متعلق بھی کلاسیں ہونی چاہیے، جلسے ہونے چاہیے. ایک تو یہ علم ہے
دوسرا علم عرفان ہے، علم عرفان عملی، سیر و سلوک، جو انسان کو برائیوں سے نکال کے اچھائیوں تک پہنچاتا ہے اور بالنتیجہ خیر مطلق تک پہنچا دیتا ہے۔ سیر و سلوک کہتے ہی اسے، سیر یعنی چلنا، دھیرے دھیرے انسان کو اس راستے پہ لے چلتا ہے کہ جو راستہ اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل کرنے والوں کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ گمراہوں کا راستہ، نہ ان کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، بلکہ ان کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہ سیر و سلوک اور علم اخلاق، یہ دو علم ایسے ہیں جو انسان کو برائیوں سے نکال کے اچھائیوں تک لے جاتے ہیں۔ یہ تو علمی طریقہ ہے، لیکن یہ آپ صرف کتابیں لے کر پڑھتے رہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے، دیکھیں شیطان اور نفس خود بڑا عیار ہے، کتاب کھول کے بیٹھے اور پڑھنا شروع کیا اور فوراً ذہن میں آتا ہے واہ سبحان اللہ، یہ مطلب تو بہت عمدہ ہے، یہ نکتہ تو بہت اچھا ہے، ممبر پہ پڑھوں گا تو خوب واہ واہ ہوگی، بس غارت ہو گئی نیت وہیں سے۔ یعنی یہ نیت پیدا نہیں ہوئی کہ یہ نکتہ میں جذب کروں اور اپنے نفس پر اس کا اطلاق اور نفاذ کروں، بلکہ خیال یہ آ گیا کہ انشاءاللہ ممبر پہ پڑھوں گا تو مجمع تو واہ واہ کرے گا۔ تو گویا غیر کی فکر تو ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ مطالعہ ہو رہا ہے علم اخلاق کا، مطالعہ ہو رہا ہے علم سیر و سلوک کا۔ اب اس مقام پر وہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیال انسان رکھے، اپنا اور غیر کا خیال نہ رکھے، ان تتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ ہو، اللہ کی پرواہ ہو، اللہ کا پاس و ادب ہو، اللہ کا خیال ہو، تو اللہ خود مدد فرماتا ہے۔ اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو بالفعل، تو انسان کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنی کوششوں سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور توفیق اور تائید شامل حال نہ ہو۔ یہی سبب ہے، اور یہ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ یہی سبب ہے کہ اولیاء اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید کائنات یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہمیشہ دست بدعا اور سجدہ ریز رہا کرتے تھے، پیشانی سجدے میں، ہاتھ دعا کے لیے بلند ہے، مناجات ہے، دعا ہے، استغفار۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اماموں کو استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ استغفار خود ذکر ہے، استغفار خود ذکر ہے، اور ان کا استغفار ہمارے لیے سبب شفاعت ہے۔ لیکن یہ تمام مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ تمام سوالات و شکوک و شبہات دور ہوتے چلے جاتے ہیں اگر انسان کے پاس تھوڑا سا بھی یہ شعور ہو کہ خود ذات حق سبحانہ و تعالی کتنی بلند ہے۔ بلندی ذات حق، علو و عظمت ذات حق۔ نمازیں تو خوب پڑھتے ہیں، نماز میں تین چیزوں کا نماز میں بطور خاص احساس پیدا کر لینا چاہیے، احساس و ادراک و شعور۔ تین چیزیں، اگر تین باتیں سمجھ میں آ گئیں ذات حق کی نسبت سے، تو سمجھیے کہ آپ کی نماز ہو گئی اور نماز کا ثمرہ آپ کو حاصل ہو گیا۔ وہ تین چیزیں کیا کیا ہیں؟ قیام کی حالت میں اللہ کی تکبیر کہتے ہیں ہم،
اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، تکبیر۔ رکوع کی حالت میں اللہ کی عظمت کا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سجدے کی حالت میں اللہ کی بلندی اور علو کا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اللہ کا علو، اللہ کی بلندی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی، یہ تین چیزیں اگر ذرا سا بھی ادراک ہو جائے تو انسان کبھی نصیری نہ بنے، اچھا خاصا شیعہ بنا رہ جائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بلندی، علو اور اللہ کی بڑائی، تکبیر، جو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اور اکثر امام اپنے شاگردوں کی تربیت کے لیے خود بھی سوال کرتے تھے، تو ایک مکالمہ اصول کافی میں موجود ہے جہاں امام نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا، تم جب اللہ اکبر کہتے ہو تو تمہارے ذہن میں کیا ہوتا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ اللہ اکبر کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں کہو، چونکہ شے یعنی یہ کائنات آپ نے تصور کر لی کائنات سے بڑا ہے، یعنی پھر بھی محدود ہو گیا۔ ذہن میں ایک تصور تو ہوا نا، یہ کائنات تصور کی اور کہا اس سے بڑا ہے خدا، کہا پھر کیا کہیں فرزند رسول؟ کہا یوں، یہ مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے۔ ممکن نہیں ہے توصیف حق سبحانہ و تعالی۔ اگر یہ بات ذہن میں ہو، اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی توصیف ممکن نہیں ہے۔ یہ جو سائنسداں حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کو کیسے ہم پہچانیں اور اللہ کی کیا ڈیفینیشن، اللہ ممکن نہیں ہے کہ اسے ڈیفائن کر سکیں آپ ایسی کوشش کر رہے ہیں جو ممکن نہیں ہے، ڈیفائن نہیں کر سکتے حق سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ کی عظمت، بڑائی، کبریائی، اور پھر جب رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ کی عظمت، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، عظمت۔ سجدے میں جاتے ہیں تو علو پروردگار، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگر یہ تین صفتیں واقعاً سمجھ میں آ جائیں، ذرا سا، پوری تو کیا سمجھ میں آئیں گی، ذرا سا ادراک ہو حق سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا، عظمت کا، علو کا، تو انسان کبھی محمد کو خدا نہیں کہے گا، علی کو خدا نہیں کہے گا، اور جب محمد دست بدعا ہوں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ علی ابن ابی طالب جب دست بدعا ہوں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جب یہ انبیاء اور ائمہ، یہ معصومین، یہ اولیاء اللہ، یہ انسان کامل جب مناجات کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، حیرت نہیں ہوگی۔ یہ حیرت و یہ شکوک و شبہات سب جہل کی بنا پہ ہے، جاہل ہیں، واقف نہیں ہیں۔ اگر موقع ہو تو آج امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ مناجات بھی پڑھیے گا، زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، لیکن وہ مناجات کیا عظیم مناجات ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصے قبل انتقال ہوا ہے ہمارے شیخ اجازہ اور عظیم المرتبت عالم جو یہاں بھی تشریف لائے تھے، اور پچھلے ماہ مبارک رمضان میں انہوں نے یہاں نماز جمعہ پڑھائی تھی۔ بے پناہ شفقت فرماتے تھے مجھ پر۔ علامہ آیت اللہ شیخ محمد مہدی آصفی اس ماہ مبارک میں وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے 2 مرتبہ مجھ سے، بلکہ 3 مرتبہ مجھ سے یہ بات دہرائی ہے۔ ایک مرتبہ خود نجف اشرف میں امام امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مبارک میں
انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مسجد کوفہ میں جاؤ، اب بھی سحر میں علی کی مناجات کی آواز سن سکتے ہو۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے! خود اس بزرگوار کا کیا مقام تھا، بغیر سنے تو اس نے ہم سے نہیں کہا کہ تم سن سکتے ہو۔ یہ مناجات جس کے فقرے اس طرح سے کہیں، مولا یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو آقا ہے، میں بندہ ہوں، اور یہ بتا بندے کے اوپر آقا کے علاوہ بھی کوئی رحم کرنے والا ہے؟ مولا یا مولا یا انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق، اے میرے آقا، اے میرے مولا، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، یہ بتا دے مخلوق پر خالق کے علاوہ بھی کوئی رحم کر سکتا ہے؟ مولا یا مولا یا انت الغنی وانا الفقیر وهل يرحم الفقیر الا الغنی، پروردگار میرے مولا، میرے آقا، میرے معبود، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، یہ بتا فقیر کے اوپر غنی کے علاوہ بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ اور اسی طرح فقرے، یہ مناجات بے پناہ ہے۔ کس کی مناجات ہے یہ؟ علی ابن ابی طالب، ابو تراب، ابو الحسن، ابو الحسنین، ابو الائمہ، ابو تراب، علی ابن ابی طالب کی یہ مناجات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے مقام مناجات و دعا میں کبھی کبھی عجب کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ابھی میں مشہد مقدس میں تھا، ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے میں کیا پڑھوں، کیسے مناجات کروں، کیسے دعا کروں؟ ظاہر مولا امام رضا علیہ السلام کا حرم تھا سامنے، ساحل میں گفتگو تھی۔ میں نے کہا دیکھو یہ پوری جو دعائیں ہیں نا، یہ دعائے کمیل اور یہ دعائے صباح اور یہ دعائے سماعت اور دعائے یستشیر، خود دعائے جوشن کبیر انشاءاللہ شب میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، یا یہ مناجاتیں، یہ پوری دعائیں اور مناجاتیں ہم برسبیل حکایت، بعنوان حکایت پڑھ لیں تو پڑھ لیں، یعنی اے پروردگار میں ان کلمات کے ذریعے سے تیری رحمت کا ملتمس و ملتجی ہوں جو کلمات تیری بارگاہ میں تیرے ان بندوں نے نظر کیے ہیں، ورنہ یہ کلمات ہماری صدائے حال تو بن نہیں سکتے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنی زبان سے یہ الفاظ بھی کہہ سکیں صادقانہ۔ مثلا میں نے اسے مثال دی کہ یہی مناجات ہے، ایک یہی فقرہ، مولا یا مولائی انت المولا وانا العبد، اللہ اکبر۔ ہم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کو خطاب کر کے کہہ سکے کہ اے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں؟ کیا ہم میں سے کوئی آداب بندگی اور شرائط بندگی کو پورا کر رہا ہے؟ قیامت ہے، خدا کے سامنے ہم کہہ سکتے ہیں ہم واقعاً تیرے بندے ہیں؟ ہم تو بندہ نفس ہیں، ہم تو بندہ دنیا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے عام لوگوں کے لیے؟ فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ تو بندگان دنیا ہیں۔ امام حسین کا جملہ ہے، کیا حسین جملہ ہے، کیا عظیم جملہ ہے۔ الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، لوگ بندگان دنیا ہیں اور دین ان کے لیے نقل محفل ہے۔
دین ان کے لیے چٹنی کی طرح ہے، وہ زبان پہ چبھلاتے رہتے ہیں دین. جب تک دنیا انہیں حاصل رہتی ہے، جب تک خون برستا رہتا ہے، جب تک دین دنیا میں خارج نہیں ہوتا، وہ دینی نظر آتے ہیں. وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اور جب ان کی آزمائش کی جاتی ہے تو دیندار تھوڑے سے رہ جاتے ہیں. دیندار کم رہ جاتے ہیں جب آزمائش ہو. اذا محصوا بالبلاء قل الدیانون، دیندار کم رہ جاتے ہیں. تو ہم بندگان دنیا ہیں، ہم بندگان نفس ہیں. ہم خدا کے سامنے کہہ سکتے ہیں سچ صادقانہ کہ پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، اور اگر ہم سچ نہیں بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر دعا قبول ہوگی؟ توجہ ہے؟ کہاں کس مقام پہ کھڑے ہو کے کس سے جھوٹ بول رہے ہیں، کس سے غلط بیانی کر رہے ہیں؟ خدا سے. محمد ہیں جو کہہ سکتے ہیں پروردگار میں تیرا بندہ ہوں. علی ہیں جو کہہ سکتے ہیں میں تیرا پروردگار، میں تیرا بندہ ہوں. یہ محمد جنہیں خدا بھی قرآن میں کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کیا کہنا اس پروردگار کا کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. خدا جب خود عبد کہہ رہا ہے تو محمد ہیں جو کہہ سکتے ہیں مولا یا مولا انت المولا وانا العبد. اے پروردگار، اے آقا، تو مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی اور کہہ سکتا ہے نہیں ہم اس مرتبے میں کہ اپنے کو عبد کہہ سکیں. توجہ ہے کہ دعا پڑھنے میں صدق، صادقانہ مقام پا لینا کتنا بلند مقام ہے. مقام دعا میں صادقانہ مقام پر پہنچنا کتنا بلند مقام ہے. جب یہ باتیں میں نے اس سے کی تو اس نے کہا، وہ رونے لگا. ظاہر ہے میں بھی رو رہا تھا، وہ بھی رو رہا تھا. ہم نے کہا ہم لوگ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکیں. یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں یہ بھی اس کا لطف و کرم. یہ جو حرف دعا نصیب ہے یہ بھی اس کا لطف و کرم. کہا بتائیے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا ایک فقرہ جا کے بس رٹتے رہو، دہراتے رہو، اس میں سب سچ ہے، ایک بھی جھوٹ نہیں. مولایا یا مولایا انت الخالق وانا المخلوق وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقِ. میں نے کہا پوری مناجات مت پڑھنا امیر المومنین علیہ السلام کی، وہ امیر المومنین کو زیبا تھی. تم ذریع امام کے سامنے خدا کو خطاب کر کے بس یہ کہتے ہو پروردگار میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے. یہ سچ ہے، یہ صادقانہ طور پر. اور یہ ایک بات اور ایڈ کر لینا اس میں، دل میں ذہن میں یہ مفہوم ہے پروردگار اگر میرا کوئی مکان ہوتا ہے نا، میں مالک ہوتا ہوں اس مکان کا، اور کسی کو میں وہ مکان دے دوں اور وہ شخص اس مکان کو توڑ دے، پھوڑ دے، خراب کر دے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس مکان کو پھر بناتا ہوں، پھر سجاتا ہوں، کیونکہ وہ میرا ہے. اے پروردگار میں تو تیرا ہوں، میں نے خود اپنے آپ کو خراب کر لیا ہے، تو مجھے پھر بنا دے. یہ دل تیرا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے کہ میرا مقام، میرا مکان، میری منزل، میرا عرش قلب مومن ہے. یہ دل مجھے تو نے عطا فرمایا، یہ وجود تو نے مجھے عطا فرمایا. پروردگار ہم نے اسے بگاڑ دیا، ہم نے ہزاروں بت اس دل میں بٹھا دیے. پروردگار تجھے حق پہنچتا ہے کہ اس دل کو صاف کر دے، پاک کر دے، اور یہ اس اپنی جگہ کو اپنے قبضے میں لے لے. بس اگر اس دعا میں ہم آپ کامیاب ہو جائیں تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. بس میں اسی جملے پہ ختم کر رہا ہوں. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دعا کو صادقانہ طور پہ پروردگار کے سامنے عرض کر سکیں، پروردگار اس دل کو اپنے قبضے میں لے لے. یہ جگہ تیری ہے، یہ گھر تیرا ہے، اسے خالی نہ چھوڑ.
مجھے یہ اختیار نہ دے کہ میں اس دل میں تیری جگہ پر تیرے گھر میں کسی اور کو بسا سکوں، اس گھر میں کو اپنے قبضے میں لے لے، میں نے اپنے آپ کو بگاڑا ہے، تو بنا دے۔ اس لیے کہ اس میں صادقانہ طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں۔ مولایا یا مولایا انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق۔ ہمارا سلام ہو ان ہستیوں پر جنہوں نے ہمیں یہ شعور عطا کیا، یہ کلمات عطا کیے۔ یہ الفاظ بھی اگر علی نہ ہوتے تو ہم یہ الفاظ کہاں سے سیکھتے؟ ہمیں دعا کرنا سکھایا اہل بیت مصطفیٰ نے، ہمیں نماز پڑھنا سکھائی اہل بیت مصطفیٰ نے، ہمیں توحید کا تصور دینے کے ساتھ ساتھ توحید پر عمل پیرا ہونے کے تمام اسالیب سکھائے اہل بیت اطہار نے، اور خاص طور پر علی ابن ابی طالب کے مصائب۔ گزشتہ کئی شبوں سے حضرت کے مصائب ہی کا بیان ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً اگر ہمارے دل بیدار ہوں اور ہم پوری سیرت امیر المومنین سے واقف ہوں، آشنا ہوں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہر لمحہ حضرت کی زندگی کا مصیبتوں سے دوچار تھا۔ ہر لمحہ جو اہل دنیا کی طرف سے اذیتیں وارد ہوتی تھیں، اہل دنیا، اہل ہوس، اہل حسد، دشمن، خدا ناشناس لوگ علی سے انتقام لیتے تھے ہر بات کا۔ دشمنی اللہ اور رسول سے ہوتی تھی، انتقام علی سے لیا جاتا تھا۔ یہ ہے سچی تاریخ۔ جس قدر آپ تاریخ اسلام میں ڈوبتے چلے جائیں گے، آپ کو یہی ملے گا کہ دشمنی خدا سے، دشمنی جبرائیل سے، دشمنی محمد سے، اور وہ دشمنی نکالی جاتی تھی علی ابن ابی طالب اور عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہاں تک کہ بس آج تفصیل سے مصائب گزارش کرنے کا ارادہ نہیں ہے، مگر یہ کہ ہماری طبیعتیں اس قدر نرم اور گداز ہو جائیں کہ ہم پوری توجہ سے مناجات کر سکیں۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور جس میں فرمایا ہے کہ یہ بتاؤ آخر تم ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہم نے شریعت بدل دی ہے؟ کیا ہم نے دین بدل دیا ہے؟ کیا ہمارے ذمے تم میں سے کسی کا خون ہے؟ کسی کا حق ہے؟ جواب کیا دیا گیا؟ بغضاً لأبیک، علی ابن ابی طالب کا بغض ہے جس کی بنا پر ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ کے حسب و نسب و مرتبے اور مقام کا علم ہے، مگر علی کا حسد ہے، علی سے دشمنی ہے جس کی بنا پہ حسین کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے تاریخ، یہ فقرے تاریخ میں موجود ہے۔ پروردگار کی لعنتیں ہوں دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان محمد و آل محمد پر، ان پر جنہوں نے وہاں ظلم کیا، اور ان سب پر جو قیامت تک پیدا ہوں گے اور ان کے ظلم و ستم پر راضی ہوں گے۔ پروردگار ان سب پہ نفرین فرما، ان سب کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ پروردگار آج جو روئے زمین پر دشمنان علی و اولاد علی ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار یمن کے مومنین کی مدد فرما، عراق کے مومنین و مسلمین کی مدد فرما، پاکستان اور افغانستان اور ہندوستان اور ایران اسلامی میں جہاں جہاں بھی روئے زمین پر اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں، تیرے سچے بندے ہیں، ان سب کی مدد فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے درد و غم میں شریک ہو سکیں۔ پروردگار جو اہل ثروت ہیں، جو اہل استطاعت ہیں، جو اہل صلاحیت ہیں، انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ دنیا کے مظلوموں کے غم میں شریک ہو سکیں، یتیموں کی سرپرستی کر سکیں، بیواؤں کی مدد کر سکیں، شہیدوں کے کنبوں کی رسیدگی کر سکیں۔ پروردگار ان شہداء کے خون کو قبول فرما، اور شہید کربلا کے صدقے میں وارث حسین، وارث زہرا حضرت امام عصر کو جلد از جلد اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت کا پرچم لہرا دے۔
چکا۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مفردات یعنی ایک ایک کلمے میں بھی غور کیجئے تو مباحث کے بے پناہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کل ایک جملہ میں نے عرض کیا تقریر میں، لیکن خود اس کی وضاحت نہیں کر سکا۔ وقت کی محدودیت ہوتی ہے، مجلس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ جو لفظ خود قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی فرقان، جو لفظ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے کہ خود آپ کی ذات گرامی فرقان ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے کہ آپ کی ذات گرامی فرقان ہے۔ توریت کے لیے استعمال ہوا کہ فرقان ہے۔ ایک اعتبار سے آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت خاتم علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ فرقان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فرقان کے کلمے کی یہ عظمت ذہن میں رہے، اور پھر اس وعدہ الہی فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات. سورہ مبارکہ انفال کی یہ آیت، جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ یہ غرر آیات میں سے، غرر آیات قرآنی میں سے، اس آیت کی جامعیت اور تأثیر بے پناہ ہے۔ ظاہری ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے، پر غور کریں، کتنا بڑا لطف ہے، کتنا بڑا کرم ہے
کتنا بڑا احسان ہے کہ پروردگار یہ وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہارے اندر فرقان پیدا کر دوں گا. کیا قیامت کا وعدہ ہے. یہ ایسے ہی سرسری طور پہ آپ گزر جائیں گے اسے سن کے اور پڑھ کے. قرآن کی آیت ہے آخر. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تم تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، میرا لحاظ رکھو گے، میری پرواہ کرو گے، تو میں تمہارے لیے فرقان قرار دوں گا. کیا احسان ہے. قابل غور بات ہے. پروردگار عالم نے یہاں پر ضمیر استعمال نہیں کی بلکہ لفظ اللہ استعمال کیا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ کی پرواہ کرو گے، اللہ کا لحاظ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا. اللہ اس میں ذات و اس میں جامع ہے. یہیں سے اور اس سے قبل سورہ مبارک بقرہ ہی میں ایک مقام پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں تعلیم دے گا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں تعلیم دے گا. یعلمکم اللہ، یعلمکم اللہ، اللہ تمہیں تعلیم دے گا. اللہ معلم ہوگا، تم متعلم ہوگے. توجہ ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. اس اعزاز کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. بس کوشش یہ کریں کہ یہ اعزاز، یہ عزت، دیکھیں نا کسی بڑے اسکول میں ہو، کسی بڑے کالج میں ہو، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے. اور کسی اچھی یونیورسٹی میں بھی جانے کے بعد آکسفورڈ پہنچ گئے، کیمبرج پہنچ گئے، کہیں پہنچ گئے، تو جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پھر ایک ڈپارٹمنٹ میں کئی پروفیسر ہوتے ہیں، تو چاہتے ہیں جو دنیا کا سب سے مشہور پروفیسر ہو وہ